سبق کی طرف آتے ہیں تو آج کا ہمارا جو سبق ہے شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا بھی تذکرہ ہے۔ ہر آدمی کو موت یاد کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سارے کے ساری جانیں، ہر نفس اس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا مزہ لینا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جاندار جس پر موت کا فیصلہ نہ ہو۔ ہر مخلوق پر موت آئے گی۔ تو پھر باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، جہان ختم ہو جائے گے، حشرات، نباتات، کیڑے مکوڑے، سب انس جنس اور نوری ناری خاکی سب ختم ہو جائیں گے، ان پر موت آ جائے گی۔ اور موت سے ماورا، موت سے بری ذات ہے تو یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وحدہ لا شریک ذات رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب پر موت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جس وقت موت آئے گی پھر ایک وقت آئے گا قیامت والا، اس دن تم لوگ پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے، پورا پورا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا تو جو انہوں نے کمیاں کوتاہی کی ہوگی، انہوں نے شرک و کفر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی تو وفون اجورکم، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ پار ہو گیا، اس کے تو بیڑے بھی پار ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا سامان کے اور کچھ نہیں۔ دنیا سراسر دھوکہ ہے۔ دھوکہ کس طرح ہے؟ آدمی دنیا کے اندر رہ کر بڑی بڑی حسرتیں رکھتا ہے، بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے، بڑے پیارے خیالات اور تصور اس کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دنیا جو ہے یہ سراسر دھوکہ۔ کس طرح دھوکہ ہے؟ یہ سب کچھ مال و دولت، زمین جائیداد، حسب نسب سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور موت ایک نہ ایک دن آئے گی، اٹل ہے، آنی ہی آنی ہے، اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اچانک آدمی چلا جائے گا دنیا سے، سب کچھ یہیں دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا، اس لیے یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا پچھلے سبق کے اندر ہم نے بتایا کہ جو کفار لوگ تھے انہوں نے ایمان والوں پر باتیں کسی، ان کی دشمنی کی وجہ سے باتیں ہی کرتے گئے، گستاخیاں کرتے گئے، حتیٰ کہ اتنی گستاخی کے اندر آ گئے
کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ خیرات مال کو خرچ کرنے کے بارے میں آیت نازل کی اور فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو آگے سے یہودی عالم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ منگتا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تھوڑ پڑ گئی ہے، اب وہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ محتاج ہو گیا ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، پچھلے درس کے اندر بیان ہو چکا۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور ان کو لکھ بھی لیا ہے نامہ اعمال کے اندر، جو کچھ بھی کرتے رہیں گے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا کے اندر جو مرضی کر لیں قیامت والے دن ان کو حساب ضرور دینا پڑے گا، پورا پورا لکھا ہوا ان کو مل جائے گا نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تفسیر کے اندر، ابن کثیر کے اندر اور تفسیر مکی کے اندر بھی لکھا، معرف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے ایک واقعہ شان نزول کے طور پر۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہمارا مناسبت ہے، کیا سبق ہے، ادھر سے مہینہ بھی ابو بکر صدیق کی مدح کے بارے میں چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ ہے، اور ادھر سے ہمارا سبق بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کے اندر لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یہودیوں کی محفل میں چلے گئے۔ تبلیغ تو ہر آدمی کا کام ہوتا ہے، کہیں بھی جا کر آدمی تبلیغ کرے، اللہ کا قرآن سنائے، سنت سنائے، ان کو راہ حق کی طرف ہدایت دے، تبلیغ کرے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کے اندر چلے گئے جہاں جلسہ لگا ہوا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم فخاص نامی آدمی وہ تقریر کر رہا تھا، بڑا شعلہ بیان ہو رہا تھا اس کا، اور اس کے پاس ایک اشیا نامی آدمی بھی یہودیوں کا عالم تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر فخاص کو مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے دشمن، یہ کیا تم بکواس کر رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا گستاخی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ تم مانتے بھی ہو کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، علم بھی ہے تمہیں، صحیفے بھی تم نے پڑھ رکھے ہیں، کتابیں روشن بھی، تورات انجیل بھی تمہارے پاس موجود ہے، پھر تم باتیں بھی اس طرح کر رہے ہو کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ گویا کہ منگتا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم مالدار ہیں، مال و دولت والے ہیں۔ تو جس وقت اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو وہ کہنے لگا یہ تو سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں مال و دولت دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ کیوں رہا ہے؟ تو جس وقت یہ باتیں کی، آگے سے صحابی رسول تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور غصہ آنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اپنے دست مبارک سے تماچا رسید کر دیا اس فخاز نامی یہودی عالم کے چہرے پر، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ سٹیج جس کرسی پر بیٹھا تھا اس سے بھی نیچے گر گیا، اتنا ظالم ابو بکر صدیق نے ان کو تماچا مارا۔ اور پھر کیا ہوا، اس نے بڑیاں بطوڑیاں پڑھنی شروع کر دی، بالآخر جلسہ ختم کر کے پھر چلا گیا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر فخاز نامی یہودی عالم نے وہاں جا کر شکایت لگا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، شکایت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ جس وقت بلانے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو نے ایسا کیا ہے
اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے آپ کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ بولے تھے، گستاخی کی تھی، مجھے برداشت نہیں ہو سکا، مجھے غصہ آیا، میں نے تماچا رسید کر تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے کہ اب بھلا کیا جواب دیتا ہے۔ وہ فخاص یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ سچے سے امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، لیکن یہ ابو بکر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں کی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہماری بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تو ریکارڈنگ والا نظام ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ثبوت لے آؤ جی اگر ایسی بات ہے تو۔ آج کل تو ثبوت دیکھنے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اب میں اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کی حمایت میں بات کرتا ہوں تو یہ یہودی بالکل ہی، اگر اس کی سمجھ میں اندر بات آ بھی گئی تو کل کو اگر اس نے ایمان لانا بھی ہے تو یہ پھر بھی بالکل ایماندار نہیں بنے گا، الٹا متنفر ہو جائے گا۔ تو جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر خاموش ہوئے، اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صدیق بولے، صدیق پر آئے تو اللہ کا قرآن بولتا ہے، اور جب صدیق کی بیٹی صدیقہ پر آئے تو خود اللہ کا فرمان بولتا ہے، خود اللہ بولتا ہے۔ وہ جس وقت بہتان لگایا ان مشرکین مکہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی طاہرہ عتیقہ پر، تو اللہ کریم نے خود اوپر سے گواہیاں دی کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بھی پاک ہے اور تیرے بستر بچھانے والی بھی پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ادھر کوئی گواہیاں دے تو اللہ تبارک و تعالی، اور جب صدیق کی باری آئے، صدیق کا نمبر آئے، صدیق پر مصیبت آئے تو خود اللہ کا قرآن بول کر صدیق کی صفائی میں باتیں کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور اللہ کریم تمہیں آزمائے گا مالوں سے، تمہاری جانوں سے۔ کہیں تمہیں جہاد کے اندر جانا پڑے گا، کہیں تمہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ کریم حکم دے گا کہ مال خرچ کرو۔ صدیق اکبر نے تو مال خرچ کرنے میں انتہا ہی کر دی، حد ہی زیادہ کر دی۔ دیکھو نا، جس وقت جہاد کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے مال کی خرچ کرنے کی پکار صدا بلند کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر دیواروں پر بھی ہاتھ مال مار کر کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے میں جو محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ کر سکوں، سارے کا سارا مال میرے پیغمبر کے اصحاب، میرے پیغمبر کا ساتھی غار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بول کر کہتا ہے او بے صدیق، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے اصحاب، تسلی رکھیے، لَتَسْمَعُنَّ
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا۔ لوگو ایمان والو تسلی رکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل باطل پر اہل حق والوں کو نقصان تو پہنچاتے ہیں، ہر طرح سے ایسا ہی ہوا ہے۔ پچھلے انبیاء کی سٹوریاں بھی آپ سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا۔ میرے پیغمبر کے اصحاب تسلی رکھیے، ان باتوں سے شرمندہ مت ہوئیے۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی ان بدعمالیوں اور غیر مسلم کفار اور مشرکین مکہ کی باتوں کو سنا، انہوں نے بھی اس طرح کی گستاخیوں کو سنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی ان کا گزر ہوا ہے جو شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اذن کثیرا، بہت ساری انہوں نے تکلیفیں دکھ سہے، انہوں نے برداشت کیے۔ میرے پیغمبر کے اصحاب تمہیں بھی باتیں سننا پڑیں گی، یہ کفار تو باتیں کستے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا پیغمبر اپنے اصحاب کو تسلی دیجئے، یہ باتیں تو ہر دور میں ہوتی چلی آئی ہیں۔ اہل حق کے جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ مخالف ہی رہتے ہیں، دشمن ہی رہتے ہیں۔ میرا پیغمبر آپ اپنے اصحاب کو بھی کہہ دیں، آپ خود بھی غمگین نہ ہوں، ان کو بھی کہہ دیں کہ اگر ان معاملوں کو حل کرنا ہے تو اس کا علاج یہ ہے، ان تصبروا وتتقوا، صبر کرنی ہے۔ جس وقت بھی کوئی مصیبت آ جائے، جس وقت بھی کوئی آزمائش آ جائے، جس وقت کوئی بیماری آ جائے، جس وقت کوئی دکھ آ جائے، جس وقت کوئی آزمائش آ جائے، تصبروا، صبر کرنا ہے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا قانون ماننا ہے، اللہ کے گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے قانون کے پابند ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہی کام جو ہے یہ سارے کے سارے